بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے چینل پہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ جنرل آرڈر سپلائر یا ایک جو عام نارمل جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہے یا ایک وہ بندہ جو کمیشن ایجنٹ ہے یا جس کا مارجن بہت تھوڑا ہے لیکن اس کی ٹرانزیکشنز ہیوی ہوتی ہیں، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج جو ویڈیو کرنی ہے، ایک تو میری گزارش ہے کہ اس کو آپ نے مکمل طور پر دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح سے اس کی ریٹرن فائل ہوتی ہے. سب سے پہلے سٹیپ پر آپ نے یہاں سے ڈیکلریشن میں جانا ہے اور یہاں سے جا کر آپ نے نارمل جو ہے اس میں سلیکٹ کرنا ہے پیریڈ 2021. جب 2021 پیریڈ آپ سلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ انکم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یا انکم ٹیکس جو ریٹرن ہے یہ اس کا پرفارما کھل جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں جتنی بھی آپ کے بزنس کی ٹرمز ہیں وہ آپ نے دینی ہے. تو آپ کا جو ریلیونٹ ہے وہ بزنس کا ہے، کیونکہ باقی چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اس میں آپ نے یہاں ادرز میں جانا ہے اور یہاں پر جتنی بھی آپ کو آمدن ہوئی ہے یا آپ کی بینک کی ٹرانزیکشنز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کو جو کمیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو مینشن کر دینا ہے. جیسا کہ ایک بندہ ہے، اس کو اگر 25 لاکھ کا کمیشن آیا ہے تو وہ یہاں پر اس کو 25 لاکھ روپے کو کیلکولیٹ کرے گا، یہ اس کی نارمل انکم بنے گی. جب وہ 25 لاکھ روپے اپنی انکم میں لکھ لے گا تو پھر وہ اپنے جو مینجمنٹ اینڈ سیلنگ ایکسپینسز ہیں وہ ڈالے گا. اب اس نے اگر بالفرض کہ کوئی آفس وغیرہ لیا ہوا ہے یا آپ نے کوئی رینٹ دینا ہے یا رینٹ کی کوئی پیمنٹ ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گی. جیسا کہ ہم 8,000 اگر اس کا پر منتھ رینٹ کریں تو وہ 96,000 اس کی پیمنٹ آ جائے گی. تو کوشش کریں کہ وہ ایکسپینسز جو آپ کے اس میں زیادہ ہوں، اتھینٹک ہوں اور آپ کے پاس اس کے الیکٹریسٹی یا ایسے کوئی بلنگ وغیرہ یا کوئی ریکارڈ ہو، وہ والا لازمی اس میں ڈالیں. اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہوگا وہ اوورال یہ چیز جو ہے وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ ابھی سسٹم کچھ سلو ہو گیا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوزیشن ہے اس کی. تو یہ آپ کے پاس اس کی جو ہے وہ ایکسپینسز آ جائیں گے. اس طرح اگر آپ نے کوئی مزدور یا اپنے پاس جو اپنی جو امپلائی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کا کوئی اگر ڈیٹا ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیں گے. فار ایگزامپل آپ ان کو کوئی ایکسپینسز ان کے اوپر کر رہے ہیں، ایک ملازم رکھا ہوا ہے اور اس کا جو ہے وہ 10,000 آپ اس کو سیلری دے رہے ہیں تو وہ 1,20,000 روپے آپ کا یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات ہے کہ آپ نے کوئی اگر بجلی کے بل یا آپ کے جو آفس ہے یا جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے، جتنا بھی آپ کا ایکسپینس ہوگا. اسی طرح سے کمیونیکیشن ہے، جو آپ کالز وغیرہ کرتے ہیں اور آپ بزنس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کہ یہ اس کی وہ آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسٹیشنری یا پرنٹنگ یا آپ نے کوئی ایسی ایڈورٹائزنگ کی ہے، یہ سارے ایکسپینسز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے، ایک کامن ہیڈ بھی ہے، اگر آپ کو یہاں پہ نہ سمجھ آئے یا کولیکٹیو ہے تو آپ نے اندازاً جو ہے نا وہ یہاں پہ اس کا کر دینا. اسی طرح سے آپ جو کمیشن دیتے ہیں یا آپ نے جو آگے کمیشن دیا ہے کسی کو وہ یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل پورے سال میں 1,00,000 روپے آپ نے کمیشن دے دیا، جو یہاں سے آپ مال اٹھاتے ہیں وہاں پہ جو آڑتی ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ دیتے ہیں جب. اسی طرح سے جو انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں.
تو یہ میرا وہ سارا اس میں جو ہے نا وہ آ جائے گا. اسی طرح سے پروفیشنل چارجز ہیں, جو آپ کے اکاؤنٹنٹ ہے یا آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے اس نے اگر فیس دی ہوئی ہے اینول آپ اس کو دیتے ہیں یا منتھلی دیتے ہیں, جو بھی ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہو جائے گی. تو اس طرح سے جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ جو ٹیکس ہوگا وہ آپ کا کیلکولیشن میں آ جائے گا, اور یہ کمپٹیشن میں آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز آپ نے یہاں پہ دیکھنی ہے کہ اس میں جو ٹیکس ہے وہ آپ کا 19,900 پہ 9,19,900 ہوگا, کیونکہ ویسے تو آپ کا زیادہ تھا نا, انکم تو آپ کی زیادہ تھی. اچھا, دوسری بات ہے کہ اس میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بزنس کی ایسٹس اور ایکوٹیز دینی ہے, بیلنس شیٹ بنانی ہے, اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے آپ نے. تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز آ جائے گی. تو اب آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ اس میں اگر تو ان کے پاس کوئی بلڈنگز ہیں تو وہ آ جائیں گی, پلانٹ ہے, اکوپمنٹ ہے. فار ایگزامپل جی آپ کے پاس جو پلانٹ ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی فرنیچر فکسچر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں, وہ کمیشن آفس ہے, اس میں 35,000 کا فرنیچر پڑا ہوا ہے. آپ نے کوئی پیمنٹس جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں یا اکاؤنٹ ریسیویبلز ہیں, وہ آپ کے فار ایگزامپل کہ یہاں پر 2.5 لاکھ روپے آپ نے لوگوں سے لینا ہے, جو اپنے کلائنٹس ہیں ان سے آپ نے آخری ڈیٹ کو آپ نے بنانا ہوگا. اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی سٹاک میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی لیا ہے تو اس کی ویلیو بھی آئے گی, یا لینڈ ہوگی تو وہ بھی آ جائے گی. پھر ایک جو مین چیز آتی ہے وہ ہے کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس. کیش ایکویولنٹ مینس کہ جو 331 والا یہ ہے نا پورشن, اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے جس میں ٹرانزیکشنز ہیں اور وہ بیلنس آپ کے پاس ہے جو کہ بزنس بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ پروفائل میں جائے گا, وہ آپ کی پرسنل ویلتھ میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے. تو لیٹ سپوز کہ اس کا جو ہے نا وہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ 15 لاکھ جو ہے نا وہ آپ کا اس میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو 15 لاکھ آپ کا جو بیلنس پڑا ہوا ہے اس میں سے آپ نے اگر لوگوں کے جو بارونگز ہیں یا آپ کے کریڈیٹرز ہیں وہ آپ نے دینے ہیں, وہ لانگ ٹرم میں تو آپ اس میں لکھیں گے, اور اگر آپ نے کسی بینک سے وغیرہ سے یا کسی سے نہیں لیا ہو بلکہ پرسنل یا آپ نے کریڈیٹرز کے دینے ہیں تو وہ 6 لاکھ روپے فار ایگزامپل آپ نے ایٹ دی اینڈ آج کی ڈیٹ میں اینڈنگ پہ دینا ہے. تو باقی جو ہوگا وہ آٹومیٹیکلی آپ کا جو ایکوٹی ہوگی وہ یہاں پر مینشن کرنی پڑے گی کہ آپ کا جو باقی ڈفرینس ہوگا وہ یہاں پہ مینشن ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اس میں سے 6 لاکھ روپے آپ نکالیں تو یہ 11,85,000 جو ہے نا وہ آپ کا بنے گا جو ڈفرینس ہوگا. ظاہر ہے کہ جو آپ نے ٹوٹل کیا ہے اس میں سے آپ نے اس کے اندر مائنس کر لینا ہے, تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل آ جائے گا. تو یہ بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس اور ایکوٹی کو آپ نے برابر کرنا ہے. تو جتنا آپ نے لوگوں کے آؤٹ سائڈرز کے دینے ہیں باقی آپ نے اپنے پاس انٹرنل رکھنا ہے, اور اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ والا جو بیلنس ہے یہ جو کیپٹل ہوگا یہ جا کر آپ نے وہاں پر اپنی جو بیلنس ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے یہاں ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جانا نا, تو وہاں پر آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ آپ کا اوور آل جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں یہاں پر ایک جو آپ کے ایسٹس ہیں وہاں پر ایک بزنس کیپٹل کی ایک اماؤنٹ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو بزنس کیپٹل ہے وہ یہاں پر جب آپ مینشن کریں گے تو وہ 11 لاکھ والا فار ایگزامپل یہ اے بی سی یا ڈی جو بھی ہے آپ کا وہ یہاں پہ آئے گا, تو اس کو آپ نے یہاں پر اوکے کر دینا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت سارے لوگوں کی کیوریز تھیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور یہ کہاں پہ پنچ ہوگا. تو کیپٹل کا کیا کانسیپٹ ہے, تو کیپٹل جو ہے وہ ڈفرینس ہے آپ کا, ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو کیپٹل جو ہے وہ ڈفرینس ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں, باقی چیزیں بھی اسی طرح سے آپ مینیج کریں گے اور پرسنل اپنے اکاؤنٹ ہیں وہ یہاں پہ مینشن کریں گے. لیکن بزنس بینک اکاؤنٹ جو پروفائل میں اس کا اکاؤنٹ نمبر اپڈیٹ ہوگا اور 181 فارم کے تھرو آپ نے کرنا ہے یہ, کیونکہ لیگلی آپ باؤنڈ ہیں اس کے, اور اس کا جو بیلنس ہوگا وہ کیش اینڈ کیش ایکویولنٹس میں لکھنا ہے. تو کیش ایکویولنٹس کا جو بیلنس ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ ایکویولنٹ مینس کہ جتنے بھی آپ کے بانڈ پڑے ہوئے ہیں یا کچھ چیز پڑی ہوئی ہے یا کیش کے ایکویولنٹ ہے یا آپ نے کوئی ایسا کلیم رکھا ہوا ہے تو وہ بھی, اور آپ کے بینک سٹیٹمنٹس یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی اس میں مینشن ہوں گے, یا دراز میں جو کیش پڑا ہوا وہ بھی اس میں آئے گا. لیکن یہاں سے بیلنس جو آپ نے لے کے جانا ہے وہ صرف کیپٹل کا لے کے جانا ہے, باقی سب کچھ یہاں پہ ہوگا, ٹھیک ہے.
باقی رہے گی بات کہ اس کے جب آگے آ جاتا ہے جی کہ اس کی جو ٹیکسیشن ہے اس پہ کیا ہوگا. تو ٹیکس کے اندر جو ہے نا وہ اچھا یہ بزنس کے ایکسپینسز ہم نے ڈالے ہیں, ٹھیک ہے جی. بزنس کے ایکسپینسز ڈال کے آپ نے پھر اس کو ٹیکس چارجیبل کے پارٹ حل کرنا ہے. ٹیکس چارجیبل میں جتنے بھی آپ نے MIS ہے, آپ نے جو معلومات والی پورٹل ہے وہاں سے بھی اس کو چارج جتنے بھی آپ نے ایڈجسٹیبل ہیں وہ سارے نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے جتنا بھی یہاں پہ ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں پورے سال میں جو آپ نے دیے ہیں ان کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہوگا. آپ نے اگر فکس ڈپازٹ یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ کے پاس آیا تو وہ جتنا بھی ٹیکس ود ہیلڈ ہوگا اس کا بھی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کا PLS سیونگ اکاؤنٹ ہے وہاں سے پروفٹ آ رہا ہے, بینک کے اوپر کوئی آپ کا جو ہے 231 سیکشن ہے اس کے اوپر جو جتنی بھی آپ کی آ رہی ہیں نا یہ ود ہولڈنگز آ رہی ہیں, یا آپ نے بینکنگ ٹرانزیکشن کی ہے یا کوئی گاڑی رجسٹر کرائی ہے اس کے اوپر کوئی آیا ہے, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہیں. اور اس کے اوپر پھر آپ نے جو ہے نا وہ اپنے پاس جو ٹیلی فون ہیں ان کے جو ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں, سیل فون ہے اس کا بھی دیکھنا ہے آپ نے. ٹیلی فون ہے, PTCL ہے. پھر اس طرح آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے یا لی ہے یا اس کے اوپر پرسنل جو آپ کی چیزیں آئی ہیں, تو جو آپ کے بزنس ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی, اور جو آپ کے پرسنل آپ نے جتنی بھی ٹرانزیکشن کی ہیں ان کے اوپر جتنے بھی ایڈجسٹیبل ٹیکسز آپ کے ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں وہ سارے یہاں پر آ سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا پارٹ آپ نے پہلے حل کرنا ہے. تو پھر آپ نے اس کے اوپر جانا ہے کہ جی آپ کا ہوگا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو سروسز آپ نے دی ہیں جو کہ فکس فائنل منیمم میں آتی ہیں تو وہ یہاں سے ایڈجسٹیبل میں جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. تو اوورآل جس چیز پر آپ کا ٹیکس آلریڈی ایڈجسٹیبل ہو یا کوئی بھی ہو وہ آپ نے یہاں سے کر دینا ہے. اسی طرح سے ڈیڈکٹیبل الاؤنسز جو ہوتے ہیں وہ بزنس کے زکوٰۃ, ورکرز ویلفیئر فنڈ, پروفٹ آن ڈیٹ اور ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ بھی آپ لیس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کا بھی فارمولہ ہوتا ہے, جو چیریٹیبل ڈونیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ اس میں سے آپ کا بھی جتنا بھی آپ دیں گے لیکن تھرو پراپر لا جو ہے نا وہ آپ نے فالو کرنی ہے, اس حساب سے چلے گا, ٹھیک ہے جی. پھر جتنے بھی آپ کی انکم ہوگی اس حساب سے آپ نے یہاں پہ جتنا مینشن کیا نا آپ نے انکم ہوگی اس حساب سے آپ نے پھر دینا ہے. تو آپ نے سیدھا کمپٹیشن میں دیکھنا ہے. اب کمپٹیشن میں آپ کا 41,000 اگر بنا ہوا ہے تو جتنا بھی ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوگا نا وہ سارا یہاں سے مائنس ہو کے آپ کا باقی بنے گا, اور اس کی پھر PSID جو ہے نا چلان بنے گا اور ایڈمیٹڈ ٹیکس آپ اپنا جمع کرائیں گے. اور پھر آپ جب CPR اپڈیٹ ہو جائے گی تو یہاں پر جو آپشن ہے آپ کا پیمنٹ والا, یہ پیمنٹ والا آپشن ہے, تو یہاں پر وہ CPR اپڈیٹ ہو کے نظر آئے گی, ٹھیک ہے جی. تو وہ جب آ جائے گی تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ ویریفائی کریں گے, ویریفائی کر کے آپ اس کو سبمٹ کر دیں گے. تو اس طرح سے یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو دوسری بات ہے کہ جتنا بھی آپ کا ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوگی اس میں جتنا بھی آپ کی یہاں پہ نیٹ انکم آئے گی نا, جیسے ابھی جس پر ٹیکسیبل انکم جو آپ نے کمائی ہے وہ والی یہاں سے آپ نے اپنی جو ہے نا وہ اس میں سے خرچے جو ہیں وہ آپ نے اپنے پرسنل جو کرنے ہیں تو وہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. تو انکم جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس میں آپ نے ریکونسلیشن ٹیب میں اس کو یہاں پر جا کر لگانا ہے. اگر تو کوئی فکس ہے اور فائنل والی انکم ہے تو اس کو بھی لکھنا ہے, کوئی ایگزامٹ ہوئی تو وہ بھی آپ نے اس میں مینشن کر دینی ہے. تو اس طرح سے جو پرسنل ایکسپینس ہوں گے پھر ان کی باری آ جاتی ہے. تو پرسنل ایکسپینسز میں کون کون سی ہوتی ہیں چیزیں, وہ آپ کے گھر کا جو کرایہ ہے اگر آپ رینٹ پہ رہتے ہیں, یا آپ کے پرسنل جو گاڑی ہے اس کا جو مینٹیننس ہے یا خرچہ ہے وہ آ جائے گا, یا آپ کے گھر کے بجلی کا بل ہے یا پانی کا ہے یا گیس کا ہے, ٹیلی فون کا ہے, تو وہ تمام چیزیں, یا آپ کے بچوں کے ایکسپینسز ہیں پرسنل ایکسپینسز میں آئیں گے, تو وہ پرسنل ایکسپینسز جو ہے نا وہ آئیں گے, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے جو ڈونیشنز ہیں یا آپ نے کوئی ایسی پرسنل اپنی انشورنس دی ہے یا کوئی اور چیز دی ہے تو وہ اوورآل جو ہے نا وہ آ جائے گی, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا اوورآل آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی, اور اس میں کسی قسم کا ایشو ہو تو وہ آپ کمنٹ میں ہمیں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو جی.